الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں، آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے اس میں 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ پہلی چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کسی بھی مال میں سے آپ اگر صدقہ دیتے ہیں تو وہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اس ٹکڑے کا کئی مفہوم ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ ظاہری طور پر بھی وہ مال کم نہیں ہوگا، گرچہ آج اگر کسی نے اس میں سے صدقہ دیا ہے تو کل اللہ تبارک و تعالی اس کو لوٹائے گا، بلکہ اس سے زیادہ عنایت کرے گا اسی دنیا میں۔ اور قرآن کریم میں بھی اس طرح کی بات کہی گئی ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی چیز اللہ کے راہ میں تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو تمہیں ضرور بضرور دے گا۔ تو پہلا مفہوم یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو ظاہری طور پر کم وہ مال نظر آئے گا، لیکن آخرت میں رب العزت والجلال آپ کے اس مال کو بہت زیادہ کر کے آپ کے لیے ثواب بنائے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا بھی ہے کہ جب کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال اس صدقے کو پالتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے۔ کما یربی احدکم فلوہ، اسی طرح تربیت کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنے بچھڑے کی تربیت کرتے 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 اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ وہ بیل بن جاتا ہے، بڑا جانور بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال یہ کرتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ظاہری طور پر مال کم ہے لیکن برکت کے اعتبار سے اللہ نے بڑی برکت رکھ دی اس میں، اور اصل جو مال میں ہم لوگوں کو ضرورت ہے یا دوسری چیزوں میں ضرورت ہے وہ برکت کی ضرورت ہے۔ مال کتنا زیادہ ہو اور اگر اس میں برکت نہ ہو تو مال میں پائیداری نہیں ہے، لیکن تھوڑا مال ہو اور اللہ رب العزت والجلال اس میں برکت عطا کر دے تو وہ تھوڑا مال آپ کے بہت کام آئے گا۔ ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ظاہری طور پر آپ کے مال کو کم کر دے لیکن آپ سے مصائب کو ختم کر دے اور مشکلات کو ختم کر دے، جہاں پر مال کی ضرورت ہے وہ ضرورت ہی اللہ رب العزت والجلال آپ سے ہٹا دے تو آپ کو کمی کا احساس نہیں ہوگا۔ تو یہ چند مفہوم اس ٹکڑے کا تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا۔ آگے والا جو ٹکڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وہ کوئی بھی آدمی جب وہ عفو درگزر سے کام لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، چشم پوشی اختیار کرتا ہے، غلطیوں پر سرزنش نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے، بزدل ہے، نہیں، بلکہ اس کے برعکس یہ ہے کہ وہ اچھا ایمان والا ہے، اللہ اور رسول کی تعلیمات پر چلنے والا ہے۔ تو اس ٹکڑے میں فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص عفو درگزر سے کام لیتا ہے رب العزت والجلال اس کو عزت دیتا ہے۔ اور آخری ٹکڑا ہے وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ، کوئی بھی شخص جو تواضع اور خاکساری اختیار کرتا ہے رب العزت والجلال کی رضا کے لیے رب العزت والجلال اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اور تواضع اور خاکساری میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو کسی بھی طریقے سے حقیر نہ سمجھیں۔ اگر حقیر سمجھے، جو بھی حقیر سمجھنے والا آدمی ہے، چاہے مال کے اعتبار سے یہاں تک کہ ایمان کے اعتبار سے بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا جا سکتا ہے، یا غلطیوں کی وجہ سے کوئی بہت حقیر آدمی ہے تو کہنے والا سمجھنے والا خود سب سے برا آدمی ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کی طرف سے بھی حق بات آ جائے فوراً آمنا و صدقنا کر دو۔ ایسا نہیں کہ جو آپ کے منہ سے نکل گیا ہے وہ حرف آخر ہے، آپ نے جو کہہ دیا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے، نہیں، آپ یہ ہمیشہ تصور کر کے رکھو کہ غلطی آپ سے بھی ہو سکتی ہے، بھول چوک ہر انسان سے ہو سکتا ہے۔ تو جب حق بات واضح ہو جائے تو آپ اس کو تسلیم کر لو، یہ تواضع اور خاکساری ہے۔ تیسری چیز اور اس میں ملا لیں کہ عبادات کی جو چیزیں ہیں
उसको वक्त पे अदा करना, ये भी खाकसारी की अलामत है। और बंदा, कोई भी बंदा दुनिया का, अगर रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के सामने तवाज़ु नहीं इख्तियार करता तो वो कितना भी ढंढोरा पे पीटे कि बड़ा मुतवाज़े आदमी है, उसका ये बेकार है। तो हर वो आदमी जो रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल की इबादत करता है, इबादत के ज़रिए ही उसके ज़हन में या उसका जिस्म इस बात का आदी होता है कि उसको मुतवाज़े होना चाहिए। तो ये तीन पहलू तवाज़ो में अगर रखें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस हदीस के ज़िम्न में हम आ जाएंगे। रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल हमें तवाज़ो और खाकसारी से नवाजे, हमें मुअतदिल बनाए, हमें इज़्ज़त दे। रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल हमें नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।